الحمد لله وكفانا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ العظیم وصدق علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت نال بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت جو خالق کائنات مالک کائنات، اس اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار کائنات مصطفیٰ جان رحمت شفیع فخر آدم و بنی آدم سید انس و جن امام الانبیاء صاحب علم نشرح رازدار ما اوحا نیر تاباں شاہ نشین ماہوشاں سرخیل زہراں جمالاں، میرے اور آپ کے نبی جناب معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ جل وعلا آج کے اس جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے. سامعین گرامی، آج اس ماہ رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور یقیناً یہ بڑی رحمت بڑی برکت بڑی گھڑیاں ہیں کہ ہم اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کے گھر میں آ چکے ہیں. اور یقیناً یہ گھڑیاں اتنی برکت بری ہیں. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان کا جمعہ آتا ہے، خواہ وہ جمعے کی رات ہو یا جمعے کا دن ہو، اللہ رب العزت
جمعے کی رات اور جمعے کے دن کی ہر گھڑی کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور فرمایا وہ لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو آزادی کے پروانے دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ان آزادی کے پروانے ملنے والوں میں ہمارے نام بھی شامل فرمائے۔ سامعین گرامی، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور 3 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ متقیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اسی سلسلے میں آج کا جمعۃ المبارک ہم سنیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حقیقی عشق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی اس شہزادی سے پیار ہی بڑا تھا، لاڈلی شہزادی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سے پیار بھی بڑا کیا اور سیدہ کی تربیت بھی بڑے اچھے انداز میں کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر جو زمانہ جاہلیت تھا کہ جس زمانے کے اندر لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور بیٹیوں کو کسی عزت کی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفنا کر آ جاتے تھے اور لوگ جو ہے وہ عورتوں کی قدر نہیں کرتے تھے، لوگ جو ہے وہ عورتوں کو منڈیوں میں بیچتے تھے، بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ اس زمانے کے اندر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمانے کو بیٹی کا مقام بتایا، بیٹی کی عظمت بتائی، ماں کی عظمت بتائی، زمانے کو بہن کا مقام بتایا، عورتوں کے حقوق بتائے۔ اور میں کہتا ہوں جس انداز سے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق عطا فرمائے اور عورتوں کے حقوق کا تحفظ فرمایا، ایک چارٹر، ایک نقشہ پیش کیا، بیٹیوں کا مقام بتایا زمانے کو، بہن کا مقام بتایا زمانے کو، اور ماں کا مقام بتایا۔ آپ کو کسی تہذیب کے اندر، کسی جو ہے وہ دین کے اندر یہ نہیں ملے گا جو دین اسلام کے اندر ایک عورت کا مقام میرے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ایک عورت کا مقام جو دین اسلام نے بیان کیا وہ کسی مذہب میں نہیں ملے گا، آپ کو دنیا کی کسی تہذیب میں نہیں ملے گا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے صرف بیٹی کی عظمت نہیں بیان کی بلکہ بیٹی سے پیار کر کے، سیدہ کی عظمت کو بیان کر کے اور سیدہ سے پیار کر کے زمانے کو یہ بتایا ہے کہ بیٹیوں سے اس طرح پیار کیا جاتا ہے، بیٹیوں سے اس طرح پیار کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی کی بیٹی جو ہے وہ گھر میں آتی ہے تو اب لوگ اس کو جو ہے وہ حقوق سکھاتے ہیں، اس کو تہذیب سکھاتے ہیں۔ تو یہ حق ماں کا، باپ کا، یہ بھائی کا حق ہے کہ وہ یہ حقوق ان کو پہلے سے سکھائیں، ان کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ آگے چل کر معاشرے کا ایک عظیم فرد بننا چاہ رہی ہے، ایک عظیم جو ہے وہ معاشرے کا اہم رکن بننا جا رہی ہے۔ اب وہ بیوی بھی بنے گی، وہ ماں بھی بنے گی اور جو ہے وہ اس دور سے بھی گزرے گی۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جس گھر کے اندر تہذیب یافتہ مہذب عورت آتی ہے وہ گھر بڑا پرسکون ہو جاتا ہے، اس گھر کا ماحول بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر تہذیب یافتہ عورت نہ آئے وہ گھر بڑا خوبصورت ہو، ٹائلیں لگی ہو، پتھر لگے ہو، لیکن اس گھر کا جو سکون ہے
وہ سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر رہ کر اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی اس انداز میں تربیت کرنی ہے کہ وہ آگے چل کر جو ہے وہ اپنے گھر کو سنبھالے۔ اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ کی تربیت اس انداز سے کی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تربیت یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ میں چھڑی ہو اور کبھی ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہ آئے۔ نہ، یہ تربیت کا مطلب نہیں ہے۔ تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ کی تربیت بھی کیا اور پیار بھی بڑا کھل کے کیا ہے۔ سیدہ سے پیار بھی بڑا کھل کے کیا ہے، بڑی محبت کی ہے، بڑا پیار کیا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ سے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں تھی۔ کتنی؟ 4 شہزادیاں، 3 آپ کے شہزادے اور 4 شہزادیاں تھی آپ کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کی ایک ہی شہزادی ہے، میں کہتا نا بھائی یہ ظلم نہ کرو، حضور کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4 شہزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ چونکہ باقی شہزادیاں بڑی تھی، ان کی شادیاں جلدی ہو گئی، زیادہ وقت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا نہ بیتا، اور سیدہ چھوٹی تھی، زیادہ وقت جو ہے وہ ابا جی کے گھر گزارا، اور پھر شادی بھی ہوئی تو قریبی گھر تھا، زیادہ وقت قریب ہی گزرا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری اولاد جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، اس لیے سیدہ کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے اور باقی شہزادیوں کا تذکرہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ وغیرہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں 4 ہیں۔ کتنی شہزادیاں ہیں؟ 4۔ اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ سیدہ کو اپنی بہنوں سے پیار بھی بڑا تھا، سیدہ کو اپنی بہنوں سے پیار بھی بڑا تھا۔ سیدہ کی اولاد ہوئی تو آپ کے 3 شہزادے تھے، امام حسن، امام حسین اور امام محسن۔ امام محسن کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اور اسی طرح آپ کی 3 شہزادیاں تھیں۔ سیدہ کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ 3 شہزادیاں تھیں۔ ایک کا نام زینب تھا، اپنی بہن زینب کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام سیدہ نے زینب رکھا، اور ایک شہزادی کا نام رقیہ تھا، یہ نام بھی آپ نے اپنی بہن کے نام پہ اپنی شہزادی کا نام رقیہ رکھا، اور ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا اپنی بہن کے نام پہ۔ تو دیکھیں پیار کتنا ہے، بہنوں کے نام پہ اپنی شہزادیوں کے نام رکھے سیدہ نے۔ اور چونکہ حضرت زینب کربلا اور پھر اس کے بعد تک جو ہے وہ حیات رہی، اور باقی دونوں شہزادیاں جو ہے وہ جلد انتقال کر گئی تھی، اس لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ تذکرہ زیادہ ملتا ہے۔ وغیرہ سیدہ کی بھی 3 شہزادیاں تھی، ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام رقیہ تھا، اور ایک کا نام ام کلثوم تھا۔ حضرات گرامی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خاندان کی عظمت اور اس کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اور اس خاندان کی محبت امت پہ لازم قرار دے دی ہے، اس امت پر ضروری قرار دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تم پر دین کی تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اجرت ہے تو یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، بس یہی اجرت ہے اس بات کی کہ جو تمہیں دین کا پیغام پہنچایا ہے، اللہ کی توحید بتائی ہے، بیان کی ہے، اگر اس پر کوئی چیز مانگتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا،
اور ان نبیوں کے واقعات کو جہاں پر بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ان نبیوں کے اس قول کو بھی بیان کیا ہے کہ جب یہ نبی اپنی امت کو تبلیغ کرتے، اپنی امت کو اللہ کے پیغامات پہنچاتے، تو یہ علل اعلان کہا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کا پیغام جو تم تک پہنچایا ہے اس پر تم سے کوئی مال نہیں طلب کرتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، ہاں ہماری اجرت ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، ہماری اجرت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ ہمیں اجرت دینے والا ہے۔ اب جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، اب ہر نبی نے یہی کہا کہ ہماری اجرت اللہ تعالیٰ ادا کرے گا، لیکن جب حضرت جناب معصوم آمنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے امت کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور اس پیغام کے لیے آپ نے طائف کے بازاروں کے اندر اپنے جسم پر پتھر بھی کھائے، جسم لہولہان بھی ہوا، آپ نے کعبے کے صحن کے اندر تکلیفیں بھی برداشت کی، آپ کے جسم پر اوجڑیاں بھی ڈالی گئی، آپ کے رستوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، اتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اجرت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی آیت اتار دی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب ان دنیا والوں کو بتا دو کہ میں تم پر دین کی تبلیغ کے بدلے میں کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں بس میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، یہی مطالبہ ہے آپ سے، یہی جو ہے وہ آپ سے معاوضہ ہے کہ میرے خاندان والوں سے، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اس بات کو روایت کیا، امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی آل پاک سے، آپ کے خاندان سے جو اس آیت سے مراد ہے کون مراد ہے؟ تو اللہ کے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرنا، علی سے محبت کرنا، ان کے شہزادوں سے محبت کرنا، ان کے شہزادوں سے محبت کرنا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا، اس نے مجھے ناراض کیا، اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھے ناراض کیا تو اس نے رب تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اس نے رب تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ میں کہتا ہوں بندہ بالغ ہونے سے لے کے ساری زندگی، بالغ ہونے سے لے کے ساری زندگی نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، رمضان آنے پہ کوئی روزہ نہ چھوڑے، کوئی نماز قضا نہ کرے، ہر سال حج بھی کرے، لوگوں سے اخلاص سے بھی پیش آئے، لوگوں سے میٹھی زبان میں بات بھی کرے، کسی کا حق نہ مارے، ساری زندگی یہ نیکیاں کرتا رہے، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، حضور کے خاندان کی محبت نہ ہو، تو اس کی ساری نیکیاں ہی برباد ہے، اس کی ساری نیکیاں ہی برباد ہیں، کسی کام کی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو اہل بیت کی محبت لے کے دنیا سے جاتا ہے، اہل بیت کا پیار لے کے دنیا سے جاتا ہے، میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں، من مات علی حبی آل محمد مات شہیدن، فرمایا جو اہل بیت کی محبت لے کے دنیا سے جاتا ہے وہ خالی جاتا ہی نہیں ہے، اللہ اسے شہادت کی موت دیتا ہے، اللہ اسے شہادت کی موت دیتا ہے جو اہل بیت کی محبت لے کے دنیا سے جاتا ہے۔ آل محمد، خاندان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار لے کے جو دنیا سے جاتا ہے،
اللہ اسے خالی موت ہی نہیں دیتا بلکہ اللہ اسے شہادت کی موت عطا کرتا ہے، اللہ اسے شہادت کی موت عطا کرتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا سیدہ سے، اور یہ محبت جو ہے وہ بچپنے سے لے کے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظہری تک جاری رہی۔ حضرت خدیجہ بھی فرماتی ہیں حضور کو اپنی شہزادی سے بڑا پیار تھا، اور ادھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کو اپنی شہزادی سے بڑا پیار تھا۔ کسی نے سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ کی بیٹی صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے امی جان ہمیں بتائیے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، اللہ کے محبوب کو سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ اور پھر آپ سے پوچھا کہ بتائیں مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کہنے لگی یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، سب سے زیادہ محبت نبی پاک علیہ السلام کو حضرت مولا کائنات سے تھی، حضرت مولا کائنات سے تھی۔ اب یہاں لوگ جو ہے اس بات کو لے کے ترازو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں کہ سیدہ افضل ہے یا حضرت عائشہ کا مقام زیادہ ہے، تو میں ایک سید صاحب کا یہاں جملہ بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ انہوں نے کمال کی بات کہی، کہا اگر دیکھا جائے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور حضرت عائشہ بیٹی ہے حضرت ابو بکر کی، اور نبی کی بیٹی سے زیادہ عظمت والی کوئی نہیں ہو سکتی، نبی کی بیٹی سے عظمت والی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور کہا دیکھا جائے اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوی ہیں کس کی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور حضرت سیدہ فاطمہ بیوی ہیں مولا کائنات کی، تو اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو حضور کی بیوی سے بڑھ کر کسی اور کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ کہا اسے عقل کے ترازو میں نہ تولو، سیدہ کی بات بھی آئے کہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت ہے، حضرت عائشہ کی بات کے توجہ دے، کہا سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، آپ سب سے بڑھ کر محبوب تھی، اور آپ کے چلنے کا انداز، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کی شکل و صورت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتی تھی، یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان اور جن عورتوں نے سیدہ کو دیکھا ہے وہ عورتیں کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی نبی پاک علیہ السلام سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی شکل بھی ملتی تھی، آپ کی صورت بھی ملتی تھی، آپ کا کردار بھی حضور سے ملتا تھا، آپ کی گفتگو کا انداز بھی حضور سے ملتا تھا، آپ کی بول چال کا انداز بھی حضور علیہ السلام سے ملتا تھا، اور میرے حضور علیہ السلام نے سیدہ سے بڑا پیار کیا، بڑی کھل کے محبت کی۔ حضرت سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر آتے، توجہ کیجئے گا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بڑا خوبصورت پس منظر ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر آتے، دروازے پہ کھڑے ہوتے، اونچی آواز سے کہتے السلام علیکم، اونچی آواز سے کہتے السلام علیکم۔ آج بھی ہم اپنے گھروں میں آئیں تو اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت یہ عادت بنائیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اونچی آواز سے سلام کہیں۔ علماء نے لکھا اس بات کو کہ جب بندہ گھر والوں کو سلام کر کے داخل ہو تو اللہ اس کے بدلے میں اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام گھر آتے، اونچی آواز سے کہتے السلام علیکم۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں سلام کا جواب دیتی، نبی پاک علیہ السلام دروازے پہ کھڑے رہتے۔ اب بندہ پوچھے کوئی گھر آئے، اپنے گھر آئے
سلام کر کے وہ داخل ہو جاتا ہے، اس کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں، اپنے گھر آیا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ سے محبت دیکھیے، پیار دیکھیے، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، کہتے السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی میں سلام کا جواب دیتی لیکن حضور آتے نہیں۔ میں کہتی بیٹی فاطمہ سنو تمہارے ابا جی آئے ہیں، سنو تمہارے ابا جی آئے ہیں۔ آپ پیار دیکھیے گا سیدہ سے، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپنا ہے ابھی، آپ بھاگ کے آتی دروازے پہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی پکڑتی اور حضور کو اپنے ساتھ گھر لے کے آتی اور چارپائی پہ بٹھاتی، بستر پہ بٹھاتی، جو بستر ہوتا بچھونا ہوتا اس پہ بٹھاتی، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کو اپنی گود میں بٹھا لیتے، پیار سے پیشانی چومتے۔ دیکھیں بیٹیوں سے پیار کیسا ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے بیٹیوں سے، کتنا پیار ہوتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میرے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضرت جی کاروبار کے بڑے مسئلے ہیں، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے۔ تو بڑی نامی گرامی ہستی ہے، وہ کہتے میں نے کہا تمہارے گھر اماں جی ہے تو اپنی اماں سے دعا کراؤ۔ بسا اوقات لوگ اپنے گھر میں اماں جی کو چھوڑ کے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، یاد رکھنا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا حضرت جی اماں جی کا انتقال ہو گیا، اماں تو بڑی دیر سے انتقال کر گئی ہیں۔ تو کہتے میں نے کہا تمہاری بہن ہو کوئی؟ کہا بہن بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو پھر اپنی بیٹی سے دعا کرا لو، اپنی بیٹی سے دعا کرا لو۔ دیکھیں یہ وہ رشتے ہیں جن کی دعاؤں میں خلوص ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ یہ جب بھی دعا مانگتے ہیں نا تو گڑ گڑا کے خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ 3 دن گزرے تھے، وہ بندہ پھر میرے پاس آیا اور اس نے آگے کہا میں نے اپنی بیٹی سے دعا کرائی تھی، اللہ نے میری ساری مشکلیں حل کر دی، اللہ نے میری ساری مشکلیں حل کر دی۔ یہ بیٹیوں کا پیار ہوتا ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اور جب یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے نا تو خلوص دل سے، صدق دل سے دعا کرتی ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو خالی نہیں لٹاتا۔ میں کہتا بیٹی جو ہے وہ جو میٹھے بول بول لینا تو باپ کی ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے، سارے دن کی جو مشقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ باپ کہتا ہے جو محبت اور جو سکون ان کی بولی میں ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے، وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ سیدہ کو گود میں بٹھا لیتے، اب باتیں ہوتی، بس اوقات بچہ چھوٹا ہو نا تو وہ باتیں کرتا ہے، اپنے من میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں پوچھتا ہے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچپنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کرتی۔ محدثین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا ایک دن نا حضور کی گود میں بیٹھی تو سیدہ نے ایک بات پوچھی، کہا ابا جی بتائیں میں کب جنت جاؤں گی اور اللہ کا دیدار کب کروں گی، اللہ کا دیدار کب کروں گی؟ بچپنا چھوٹی عمر ہے لیکن بات بڑی پوچھ لی کہ بتائیں اللہ کا دیدار میں کب کروں گی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیار سے، بڑے محبت بڑے انداز سے جواب دیتے، کہا بیٹی وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور جنتی عورتوں کی تمہیں سردار بنائے گا، اور پھر میرا رب تمہیں اپنا دیدار بھی کرائے گا، میرا رب تمہیں اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ اور یہ پیار، یہ محبت بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اسے بیان کرنے والی حضرت خدیجہ ہے، حضرت خدیجہ ہے۔ اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار کا یہ پیار بچپن میں جو تھا یہ آخری وقت تک چلتا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت تک اپنی شہزادی سے بڑا پیار کیا، اور جب سیدہ گھر آتی نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے، سیدہ کے لیے دروازہ کھولتے اور سیدہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے، سیدہ کی پیشانی چومتے۔ دیکھتے بیٹیوں سے کتنا پیار اور کتنی محبت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اور یہاں ہمارے معاشرے کے اندر معذرت کے ساتھ جب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے نا
تو باپ کا پیار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہوتا پیار ضرور ہے لیکن جو پہلے انداز میں تھا نا اس انداز میں نہیں ہوتا. لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیں کہ آپ کا پیار جیسے پہلے تھا شادی کے بعد بھی سیدہ سے ویسا ہی پیار تھا. بڑی کھل کے محبت کی سیدہ سے, بڑا پیار, بڑی شفقت سیدہ کو عطا فرمائی. اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے کو یہ بتایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی وہ اچھی انداز میں تربیت کر کے انہیں بیاہ دے, ان کی شادی کر دے. کل قیامت کے دن وہ مجھ محمد کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے آپ کی یہ 2 انگلیاں ہیں, جیسے آپ کی یہ 2 انگلیاں ہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی بیٹی ایک ہو, اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ ایک کی شادی کر دے تربیت کر کے, اللہ اسے بھی یہی مقام عطا فرمائے گا, اللہ اسے بھی یہی مقام عطا فرمائے گا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرماتی تھی اور حضور کا پیار بھی بڑا تھا. آپ کی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا آپ کے. تو آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ بتائیے سب سے پہلے آپ گھر سے کب نکلی؟ ورنہ تو آپ کے پردے کا یہ عالم تھا کہ کسی اجنبی نے کبھی آپ کو جو ہے وہ دیکھا تک نہیں تھا. آپ کے کپڑوں پر بھی نظر نہیں پڑتی تھی, اتنی باحیا اور اتنی ستھرے کردار والی تھی. میں کہتا ہوں سارے زمانے کی طہارتوں کو جمع کر لیا جائے نا تو وہ سیدہ کے قدموں کی دھول بھی نہیں بنتی, وہ سیدہ کے قدموں کی دھول اور خاک بھی نہیں بنتی. تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اپنی اس واقعے کو بیان کیا, فرمایا بچپنا تھا, اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے سین میں سجدے میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل, عقبہ بن ابی معیط اور دیگر جو کافر تھے ان کو شرارت سوجی. انہوں نے کیا کیا, اونٹ کی اوجڑی جو غلاظت تھی, جو گند تھا, ایک جگہ کسی کا اونٹ مرا ہوا تھا تو انہوں نے اس اوجڑی اور غلاظت کو, اس گند کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پہ ڈال دیا جب آپ سجدے کی حالت میں تھے. اب دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں سہی. یہاں تو کوئی 2 ٹائم کی نماز ہی پڑھنے آ جائے نا تو وہ کہتا ہے میرے جیسا دیندار ہی کوئی نہیں ہے, میرے جیسا دین کا جو ہے علم رکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں سجدوں کی مشقتیں دیکھیں, راستوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے, تکلیفیں بھی سہی, لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دین کی خاطر آگے ہی بڑھتے گئے, آگے ہی نکلتے گئے. ادھر سیدہ کے گھر جا کر کسی نے اونچی آواز میں یہ کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر کسی نے اوجڑی ڈال دی ہے. اب نہ تو آپ کے چچا ابو طالب تھے جو آپ کا ساتھ دیتے تھے, اور آپ کی زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ بھی انتقال کر چکی تھی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپنا تھا. جب سیدہ نے یہ آواز سنی تو سیدہ کہتی میں دوڑتی ہوئی آئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے سے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے بچپنا ہے اوجڑی دور کی اور پھر حضور کی انگلی پکڑی, اور حضور کہتے ہیں میں بھی نہیں بولا, سیدہ نے بھی کوئی بات نہیں کی, انگلی پکڑی تو ایک کنویں پر مجھے لے آئی اور سیدہ ڈول سے پانی نکالتی ہے اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے بالوں کو, زلفوں کو سیدہ دھوتی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ جملہ بولتی جاتی ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے جنہوں نے میرے ابا جی کے ساتھ ظلم کیا ہے, جنہوں نے میرے ابا جی کے ساتھ ایسا سلوک کیا, اللہ انہیں تباہ و برباد کرے. اب اس واقعے کو جب میں پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا, اس سوچ میں پڑا کہ جب طائف کے بازاروں میں گئے پتھر مارے گئے تو حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے خلاف دعا کریں, اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں, مجھے امید ہے ان کی نسل سے اللہ اسلام کی دولت ان کی نسل میں آنے والوں کو عطا کرے گا. احد کے اندر جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, نرم طبیعت کے مالک حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں سونیا ان کے خلاف دعا کریں, آپ کو انہوں نے تکلیف دی ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر نہیں, ہو سکتا ہے اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت عطا کر دے, اسلام کی دولت عطا کر دے. ایک طرف اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ انداز ہے
اور ادھر جب سیدہ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، سیدہ کہتی ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا پہ کہتے ہیں آمین، اس دعا پہ کہتے ہیں آمین۔ وجہ کیا تھی؟ محدثین نے لکھا اس لیے کہ سیدہ کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، اور حضور کو یہ بات گوارا نہیں کہ میری بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچائے، میری بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے خلاف سیدہ نے دعا کی تھی نا، وہ سارے بدر کے اندر مرے پڑے تھے، اللہ نے سب کو جو ہے وہ واسطے جہنم کر دیا، اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا بدر کے میدان کے اندر۔ کہتے میں نے سب کو جن جن کا نام لے کے سیدہ نے دعا کی تھی سارے مرے پڑے تھے بدر کے میدان کے اندر، اور کفر کی حالت میں مرے، اللہ نے سب کو جہنم کے اندر ڈالا، اللہ نے سب کو جہنم کے اندر ڈالا۔ سیدہ سے بڑی محبت تھی۔ اب سیدہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری زندگی امت کے لیے دعائیں کرتے دیکھا، امت کے لیے جو ہے وہ تکلیفیں سہتے ہوئے دیکھا، راتوں کو اٹھتے ہیں تو امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور دن کو بھی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو سیدہ نے بھی اپنی زندگی کو امت کی محبت میں گزارا، امت سے بڑا پیار کیا، بابا کی امت سے بڑا پیار، بڑی محبت کی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی امی جان کو دیکھا، آپ ساری رات مصلی پہ گزارتی، نمازیں پڑھتی، ساری رات اللہ کے حضور قیام میں گزر جاتی، اور یہاں ہماری حالت کیا ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے ہم وہ بھی باجماعت ادا نہیں کرتے۔ سیدہ ساری رات مصلی پہ گزار دیتی، اور حضرت امام حسن کہتے ہیں جب دعا کا ٹائم ہوتا نا تو سیدہ جو دعا مانگتی کبھی اپنے حق میں دعا نہیں مانگی، اپنے بابا کی امت کے حق میں دعا مانگی۔ تو حضرت امام حسن کہتے ہیں ایک دن میں نے کہا امی جی آپ جب بھی دعا مانگتے ہیں، جب بھی دعا مانگتی ہیں تو نانا کی امت کے لیے دعا مانگتی ہیں، کبھی اپنے حق میں دعا نہیں کی، کبھی حسن کے حق میں، کبھی حسین کے حق میں، کبھی زینب کے حق میں دعا نہیں کی۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پہ جو جملہ آیا بڑا کمال کا جملہ تھا۔ آپ کہتی ہیں پہلے ہمسایوں کا حق ہے پھر اپنا حق ہے، پہلے میرے بابا کی امت کا حق ہے، اگر میری دعاؤں پہ پہلا حق کسی کا ہے تو وہ میرے بابا کی امت کا حق ہے۔ دیکھیں سیدہ کو اس امت سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے۔ حضرات گرامی سادہ زندگی گزاری، 3 دن بھی گھر میں چولہا نہیں جلا، فاقوں بڑی زندگی گزاری، لیکن کبھی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں کیا۔ ایک دن تیسرا دن تھا، تیسرے دن کے بعد گھر میں جو گیا وہ کھانا پکا تو سب نے کھانا کھا لیا، لیکن سیدہ نے اپنی روٹی ابھی بچا کے رکھی تھی۔ دروازے پہ دستخط ہوئی تو سائل نے یہ ندا لگائی کہ یہ آل محمد کا خاندان ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے پتا ہے اس چوکھٹ پہ جو آ جائے اسے خالی نہیں لٹایا جاتا، اسے خالی نہیں لٹایا جاتا۔ تو سیدہ کے پاس جو اپنی روٹی تھی اسے اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے اس سائل کو دے دیا۔ حضرت امام حسن مجتبی کہتے ہیں میں نے کہا امی جی آپ کو خود بھی تو بھوک لگی ہے، آپ نے بھی تو کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ سیدہ کے لبوں پر یہ جملہ آیا، کہا دیکھو تو صحیح اس نے نام کیا لیا ہے اور اس نے اس خاندان کی عظمت بیان کر کے مانگا ہے، اور کہا اس چوکھٹ پہ جو آ جاتا ہے اسے خالی نہیں لٹایا جاتا۔ تو کہا پہلا حق جو ہے وہ میرے بابا کی امت کا ہے، میرا حق بعد میں ہے۔ آپ نے اپنی روٹی اسے دے دی۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص جو ہے وہ آپ کے پاس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اسلام قبول کیا۔ دیکھیے گا سیدہ کو اپنے بابا کی امت سے کتنا پیار ہے، اور جب وہ قبیلہ بنو سلیم کا شخص آیا نا تو اس نے اسلام قبول کیا، غریب تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ قبیلہ بنو سلیم میں 300 گھر ہیں اور ان 300 گھروں میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میرے پاس ایک سواری ہے، میں اسے سواری دیتا ہوں تاکہ یہ سوار ہو کے اپنے قبیلے جا سکے۔ مولا کائنات کھڑے ہوئے اپنے سر سے یہ امامہ شریف اتارا، کہا یا رسول اللہ بھی کل ہی خریدا ہے، نیا ہے،
میں اپنا امامہ اسے دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سواری بھی ہو گئی، سر بھی ڈانپنے کو کپڑا مل گیا، اب اس کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی سے کہا سلمان جاؤ مدینے کی گلیوں میں کسی گھر سے کھانا ڈھونڈ کے لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں باہر نکلا نا مسجد نبوی سے تو میری نظر سب سے پہلے سیدہ کے گھر پہ پڑی، سب سے پہلی نظر سیدہ کے گھر پہ پڑی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں دروازے پہ آیا، دستخط دی، میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا غلام سلمان آیا ہے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، ایک قبیلہ بنو سلیم کا بندہ آیا ہے، اسے کھانا دینا ہے۔ تو سیدہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، 3 دن ہو گیا ہمارے گھر کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اب یہاں ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی بھوک ہڑتال ہو گئی ہے، شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سیدہ کا انداز دیکھیے، کہا کوئی بات نہیں رکو۔ سیدہ اندر جاتی ہیں، اپنا بستر لے کے آتی ہیں اور حضرت سلمان فارسی سے کہتی ہیں اے سلمان اس گلی کی نکڑ پہ ایک یہودی رہتا ہے جس کا نام شمون ہے، اس یہودی کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو یہ بستر اپنے پاس گروی رکھ لو اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا نہیں نہیں، آپ خود 3 دن سے بھوکی ہیں، آپ کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، رہنے دیں۔ تو سیدہ کہنے لگی نہیں نہیں، اللہ کا مہمان آیا تو میں خالی نہیں لٹانا چاہتی۔ تو آپ نے بستر دیا۔ حضرت سلمان فارسی بستر لے کے جاتے ہیں اس یہودی کے پاس اور اس یہودی کو بستر دیتے ہیں۔ وہ بستر بھی سیدہ کا بستر تھا، آل رسول کا بستر تھا، خوشبوؤں سے مہکتا تھا۔ اس یہودی نے جب بستر کو دیکھا نا تو اس کی خوبصورتی اور اس کی خوشبو دیکھ کے کہتا سلمان بتاؤ یہ کس کا بستر ہے، یہ کس گھر سے آیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے۔ کہا اتنا خوبصورت بستر اور اتنی اچھی خوشبوئیں، اور کہا سلمان کس لیے کھانا لینے آئے ہو؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے سیدہ نے بھیجا 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک بندہ مسجد نبوی میں بھوکا ہے، یہ بستر رکھ کر اس کے لیے کھانا لینا، اپنے لیے کھانا نہیں لینا، اپنے لیے کھانا نہیں لینا۔ وہ یہودی کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا اللہ کے محبوب کی امت میں ایسے بھی بندے ہوں گے جو خود بھوکے ہوں گے اوروں کو کھلائیں گے، خود بھوکے ہوں گے اوروں کو کھلائیں گے۔ کہا کہ بستر بھی لے جاؤ، بستر بھی لے جاؤ، کھانا بھی دیا، اور سیدہ سے کہنا مجھ غریب نواز کی یہ خدمت قبول کر لے۔ اور وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ محمد کا خاندان ہے۔ تو حضرات گرامی یہ ماہ رمضان ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے، اسی بات کا پیغام دیتا ہے کہ اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیں، اپنے بھائیوں کو ترجیح دیں، جہاں کوئی بھوکا ملے اسے کھانا کھلائیں، اسے جو ہے وہ کھانا مہیا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو سیدہ طیبہ طاہرہ کے اسوہ نور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو سیدہ کے صدقے ہماری ماں و بہنوں کو جو ہے وہ حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ